اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کفار بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیوی سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے کہ کوئی کافرہ تمہارے قبضے میں آ جائے، تو جن بیویاں ان کے قبضے میں نکل گئی جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعونک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم، جب حاضر ہو آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیعت فرما لیا کرو، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرو، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت وہ عورت دارالاسلام میں ہجرت کر کے پہنچے گی اسی وقت اس کا سابقہ نکاح کا لدم قرار دے دیا جائے گا، اور اسی وقت وہ جس مسلمان سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مقاربت کے لیے استبراء ضروری ہے، یعنی یہ یقین کر لیا جائے کہ اس کا رحم پہلے خاوند سے مشغول نہیں ہے، اس کے لیے ایک حیض کا آ جانا کافی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ مقاربت تب کر سکتا ہے جب وہ بچہ جن چکے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس عورت کو بھی شرعی عدت گزارنی پڑے گی، اگر غیر حاملہ ہو تو 3 حیض، اور اگر حاملہ ہے تو توضع حمل، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح پڑھا سکتی ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں تھی ان کو مت روکے رکھو بلکہ ان کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد جس مسلمانوں نے گھروں میں ایسی عورتیں تھی ان کو طلاق دے دی گئی۔ حضرت عمر کی 2 کافر بیویاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کافر بیویاں تھیں جو مکے میں رہ گئی تھی، امیر المومنین نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔
یعنی کافرہ عورتوں کے ساتھ جو تمہارے نکاح ہے ان کو پکڑے نہ رکھو، بلکہ ان عورتوں کو آزاد کر دو، وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری بیویاں بن سکے۔ پہلے فرمایا تھا جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی جائے ان کے کافر خاوندوں کو مہر ادا کر دیا جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں جو دارالکفر میں رہ گئی، تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس کا مطالبہ تم ان سے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ جو علیم اور حکیم ہے، وہ حال مستقبل پر نظر رکھتا ہے اور اس کا ہر فرمان حکمت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کر جائے اور اس کی بیویاں کفر کی حالت میں وہیں رہ جائے تو قاعدے کے مطابق ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو مہر اس کے مسلمان خاوند کو واپس کر دے، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازدواج منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس مسلمان خاوند کو مہر کی رقم ادا کرے، اس کے بعد بقیہ مال غنیمت حسب قانون تقسیم کرے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مہر مال فی سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلمان ہو کر آنے والی مہاجر عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کے ذمے ہے اسے کفار کی طرف نہ لوٹایا جائے، بلکہ اس طرح جو رقم جمع ہو اسے ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کیا جائے جو دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور دھڑا دھڑ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے مشرف با اسلام ہونے لگے تو مکے کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں کی بیعت لینے پر مقرر فرمایا اور جن باتوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت مصافحہ نہ کیا، یعنی ہاتھ نہیں ملائے۔ کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی کا وعدہ لیا، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی۔ جن امور پر بیعت لی گئی ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، دوسری بات یہ ہے کہ جو چوری نہیں کریں گی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کیونکہ عرب معاشرے میں اپنے بچیوں کو زندہ درکور کر دینا وجہ عزت و فخر تھا۔ نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آ کر بھی اپنی اولاد کو مار ڈالا کرتے تھے۔ اسی میں استخاط حمل بھی داخل ہے، جب اس میں جان پڑ چکی ہو۔ جائز اور ناجائز دونوں حملوں میں اسقاط ایک ہی حکم ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کو قتل شمار کیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کرے۔ اس کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کے نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا، نیز کسی دوسری عورت پر بدفعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں اور اسلام نے ان تمام مذموم حرکتوں سے باز رہنے کا تاکیدی حکم فرمایا۔ چھٹی بات یہ ہے جس کی پابندی کا ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہر نیک کام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فقہائے اسلام نے معروفین کی قید سے یہ قانون اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے کسی قانون کے خلاف کوئی حکم صادر کرے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حاکم کی فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ وہ فرماتے ہیں
فی معروف کی قید یہاں اس لیے ذکر کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو ارشاد بھی ہوگا وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین کے مطابق ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر معروف کا حکم دے۔ یہ قید محض اس لیے ذکر کی گئی جب اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے معروف شرط ہے، جہاں غیر معروف کا احتمال ہی نہیں، تو اور کون ہے جس کو یہ حق پہنچے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف غیر معروف قانون سازی کرے اور اس پر عمل کرنے کا لوگوں کو حکم دے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس کا نبی مکرم معروف کے بغیر کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن یہاں معروف کی شرط اس لیے لگائی تاکہ کوئی شخص بادشاہوں کے ان احکام کے اطاعت کا جواز بھی نہ نکالے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جائے۔ اس مقام پر مفسرین نے ہندائے زوجہ ابو سفیان کا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو ہندا بھی بھیس بدل کر منہ کو چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ ابو سفیان کی بیوی، کیا نام ہے ابو سفیان کی بیوی کا؟ ہندا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا۔ اس مقام پر مفسرین نے ہندائے زوجہ ابو سفیان کا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے کہ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو ہندا بھی بھیس بدل کر منہ کو چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ اسے یہ خوف تھا کہ حضور اس کو پہچان نہ لے۔ حضور نے ان عورتوں سے فرمایا، میں اس شرط پر تمہیں بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ ہندا چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی، جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی شرک سے اجتناب کی شرط واضح اور بین ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندا پھر بولی، میں ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تک جو تم نے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ہنس پڑے اور اس کو پہچان لیا۔ فرمایا، تو ہندا دختر عتبہ ہے؟ کہنے لگی، نعم، میں ہندا ہی ہوں۔ جو گزر چکا ہے اے اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضور نے فرمایا، تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ ہندا بولی، کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہے؟ پھر حضور نے فرمایا، چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا کی رگ ظرافت پھڑکی، کہنے لگی کہ ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم ہنستے ہنستے لوٹ پٹ ہو گئے اور حضور کے لب مبارک بھی تبسم آشنا ہوئے۔ حضور نے فرمایا، پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے کہا، بے شک بہتان تراشی خبی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکارم اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا، یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام میں حکم دوں گا اس کو تم بجا لاؤ گی۔ ہندا بولی کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں اور ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم حضور کے کسی حکم کی سرتابی کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم، جو بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مولا اس میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے یا کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے اور ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔